اور مومن طاہر صاحب، آپ سے ابھی جس طرح شروع میں ہم نے بات کی کفر اور اسلام کی جو بنیادی آپ نے بات ہمیں بتائی، بیان کی، آپ ہمیں اگر یہ بھی بتا سکیں کہ جو لفظ کفر ہے یہ کن معنوں میں، کیونکہ ظاہر ہے ایک سے زیادہ معنی میں استعمال ہوا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ بتا سکیں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کیسے ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ کفر کا لفظی مطلب لغوی مطلب ہے چھپانا، ڈھانپنا، اور اس کا اصطلاحی مطلب ہے انکار کرنا، نافرمانی کرنا۔ اب ایک کفر اللہ تعالیٰ کے بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کیا جائے، ایک نبی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک سچائی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک فرمان کا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی فرمان اور حکم کو نہ کرنا بھی کفر کہلاتا ہے، نافرمانی کہلاتا ہے۔ تو سیاق و سباق معنی کو متعین کرتا ہے۔ اب ایک مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو وہ گویا کافر ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ وہ والا کفر مراد نہیں ہے جس کا مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو گیا، بلکہ یہاں حکم عدولی کے مطلب میں معنی میں ہے کفر، یعنی کہ وہ قرآن کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اور اس صورت میں مراد یہ ہوتی ہے کہ اس حکم عدولی یا اس گناہ کی شناعت اور برائی واضح کرنے کے لیے کفر کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسے شخص کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کامل نہیں رہتا۔ اس طرح کی اور بھی احادیث آئی ہوئی ہیں، اور ان سب احادیث میں مراد یہ ہوتی ہے کہ جتنا جتنا انسان خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے اتنا اتنا اس کا ایمان ناقص ہوتا جاتا ہے، اتنا اتنا وہ غیر کامل مسلمان ہوتا جاتا ہے۔ اب مثلا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک الصلاۃ متعمدا کے علاوہ بھی بعض اور ایسے جملے فرمائے ہیں جن سے بعض گناہوں کی شناعت اور برائی دکھانا مقصود ہے اور ان سے ڈرانا مقصود ہے۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مشى مع ظالم يقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، کہ جو شخص کسی ظالم کی مدد کرنے کے لیے نکلے اور وہ جانتا ہو کہ یہ شخص ظالم ہے تو ایسا شخص اسلام سے نکل گیا۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جو شخص دیانتدار نہیں اس کا ایمان نہیں، قطعاً اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اس کا مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو یہ مراد ہے کفر کے۔ کفر خدا کا بھی ہو سکتا ہے، کفر ایک نبی کا بھی ہو سکتا ہے، کفر ایک سچائی کا بھی ہو سکتا ہے، کفر ایک فرمان کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز اپنے سیاق میں سمجھی جائے گی، اور ورنہ تو مودودی فرماتے ہیں کہ 99% جو مسلمان ہیں وہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں، عمل میں نہیں، عمل میں وہ مسلمان نہیں۔ اور اقبال نے بھی مشہور شعر کہا ہوا ہے جس کے دوران کہ اب اس وقت ضرورت نہیں اختصار کی وجہ سے، تو اگر ہم کفر اس معنی میں لیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا تو پھر تو 99% مسلمان ہی رہتے، یہ مولوی ان سب کو نکال کے باہر کر دیں گے۔ تو ہر بات اپنے سیاق میں سمجھنی چاہیے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ محمد طاہر صاحب۔